اور اس نے زندگی اور موت اس لیے بنائی تاکہ تم کو آزمائے تم میں اچھے عمل والا کون ہے۔ ہماری زندگی صرف اسی لیے ہے کہ ہم امتحان کے میدان میں اترے ہوئے ہیں۔ اب رزلٹ کا وقت وہ موت کے بعد ہے، ہمارے نتیجے کا وقت وہ آخرت ہے، جس کے متعلق ہمیں سنا دیا جائے گا کہ ہم امتحان میں پاس تھے کہ فیل ہوئے۔ قرآن پاک میں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ زندگی تمہاری اسی لیے دی گئی ہے کہ تمہیں آزمایا جائے کہ تم میں بہتر عمل والا کون ہے۔ اسی لیے میرے عزیزو دوسری آیت ہے قرآن پاک کی، رب تعالیٰ فرماتا ہے اے محبوب آپ فرما دیں دنیا کا سامان بہت تھوڑا سا ہے، دنیا کا سامان بہت تھوڑا سا ہے اور آخرت سب سے بہتر ہے۔ وہ پیدا کرنے والا خدا جو فرما رہا ہے کہ دنیا بہت تھوڑی ہے، یعنی اگر تم ہاتھ پیر مار کر کے یہاں کروڑوں بھی کما لو تو مولا فرما رہا وہ تھوڑا ہے، جو تمہیں آخرت میں ملنے والا ہے اس کی بنسبت بہت تھوڑا ہے۔ میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، قیامت کے دن فیصلہ ہو جائے گا، جنتی جنت میں جا چکے ہوں گے، جہنمی جہنم میں، اور سب سے لاسٹ میں جو جنتی جائے گا، سب سے آخر میں جس کا فیصلہ ہوگا اس کو بہت تاخیر ہو چکی ہوگی، سارے جنتی جا چکے ہوں گے، آخر میں جنت میں جانے والا اب اندازہ کر سکتے ہیں 50,000 سال کے برابر کا ایک دن جو فیصلے کا ہے وہ کتنی تاخیر سے جا رہا ہوگا پتہ نہیں، اور جب تک جنت بھر چکی تھی۔ حدیث پاک میں ہے اس کو جنت تو مل گئی لیکن جیسے ہی اندر گیا تو دیکھا سارے محلات جنتیوں سے بھرے ہوئے ہیں، ہر کوئی اپنے اپنے دیوان لگائے مسحری سے دیکھ لگائے بیٹھا ہوا ہے۔ اب اخیر میں جنت میں جانے والا منزلیں دیکھتا ہے، محلات دیکھتا ہے، اور پھر اس کو یہ لگنے لگتا ہے شاید میں سب سے اخیر میں آیا ہوں، میری کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ سب سے لاسٹ میں جو جنت میں جا رہا ہے اس کو کیا ملنے والا ہے؟ وہ جنتیوں کو دیکھتا رہا حیرت سے، پھر رب تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی اے بندے تو کیا دیکھ رہا ہے؟ عرض کرتا ہے کہ مولا کیا جنت بھر چکی، اب میرے لیے کوئی خالی جگہ نہیں رہ گئی، میرا کوئی محل نہیں ہے؟ تو اللہ عز و جل اس بندے سے فرماتا ہے اے بندے تو اخیر میں آیا، تیرا جنت میں حصہ موجود ہے، کیا تو اس بات کو پسند کرے گا کہ جو دنیا تو چھوڑ کر کے آیا ہے، تو زمین آسمان کے بیچ تو رہتا تھا، جو دنیا تو چھوڑ کے آیا ہے اس دنیا کے برابر تجھے ایک محل دے دو، اخیر میں جانے والے کو اتنی بڑی جگہ کا ایک محل تجھے دے دو؟ وہ بندہ کہتا ہے کہ مولا کیا اتنی بڑی جگہ پوری دنیا کے برابر کا ایک محل مجھے ملے گا؟ اللہ فرماتا ہے میری جنت اس سے بھی زیادہ کشادہ ہے، اس سے بھی زیادہ کشادہ ہے۔ جب وہ بندہ کرتا ہے کہ مولا کیا اتنی بڑی مجھے مل سکتی ہے جگہ، تو رب تعالیٰ فرماتا ہے کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے جو دنیا تو چھوڑ کر کے آیا ہے اس دنیا کے ڈبل دگنا جگہ کا ایک محل تجھے جنت میں دے دو؟ وہ اور خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کیا مولا اتنی بڑی جگہ مجھے مل سکتی ہے؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے میری جنت اس سے بھی کشادہ ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے اے اخیر میں آنے والے کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ پوری دنیا کے مثل 3 گنا زیادہ بڑا ایک محل تجھے دے دو؟ اور اس کے بعد اعلان ہوتا ہے، فرشتوں کو کہا جاتا ہے کہ اس بندے کو پوری دنیا کے برابر 3 مثل زیادہ ایک محل اس کو تنہا عطا کیا جائے۔ اب مجھے بتاؤ میرا مولا کیا سچ نہیں فرما رہا ہے؟ والآخرۃ خیر لمن اتقی، کیا رب تعالیٰ نہیں صحیح فرما رہا ہے کہ اے لوگوں دنیا کا مال بہت کم ہے، آخرت بہت بہتر ہے؟ جو سب سے آخر میں جانے والے کو جب اتنا بڑا مل سکتا ہے تو جو شروع میں جا چکے ہوں گے ان کا حال کیا ہوگا؟ اور اس میں انبیاء کے محلات کیسے ہوں گے، اولیاء کاملین کے محلات کیسے ہوں گے؟ اس لیے میرے عزیزو بار بار اس بات کو ذہن میں رکھو، دنیا بہت کم ہے، دنیا بہت کم ہے، بہت تھوڑی ہے۔ اور خاص طور پر ممبئی والوں کو تو دنیا کتنی ملتی ہے، یہاں تو جانتے ہیں
200-400 स्क्वायर फीट की एक जगह मिल जाए, वही पूरी दुनिया है। और उसके लिए कितने सालों बीत जाते हैं। एक कमरा लेने के लिए यहाँ पर कितनों के बाल सफेद हो जाते हैं, कितनों की कमरें टेढ़ी हो जाती हैं। यहाँ दुनिया जो मिलती है स्क्वायर फीट पे नाप करके दी जाती है, लेकिन रब्बुल जलाल के हुजूर जब पहुंचोगे, इस पूरी कायनात के बराबर तुम्हें तन्हा एक महल अता किया जाएगा। अब मुझे बताओ, क्या वो बेहतर नहीं है? क्या वो बेहतर नहीं है? इसीलिए दुनिया की तरफ जिन लोगों ने दिल लगाए उनके लिए खुसरान, खसारा है। कुरान कहता है वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, ज़माने महबूब की कसम, इंसान बड़े घाटे में है। घाटे में कौन होता है? जब सामने सौदा रखा हुआ है, हल्की चीज को बड़े पैसों से ले लेता है और महंगी चीज को छोड़ देता है, वो घाटे में है। यहाँ रब ताला तुम्हारे सामने दोनों चीजें रखा है, एक दुनिया के ऐश है और दूसरा आखिरत की जिंदगियां हैं। और अगर कोई आखिरत को छोड़कर दुनिया की तलब में रह गया तो वो जरूर घाटे में है, बहुत बड़े नुकसान में है। तुम्हें ये पता है कि बीमार होना है, तुम्हें ये पता है कि यहाँ मरना है, तुम्हें ये पता है कि मैं कभी सुकून से रह नहीं सकूंगा, उसके बावजूद इसके लिए दौड़ भाग करना अकल वालों की, मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं, ये अकल वालों की राह नहीं है। और जन्नत इसने नहीं देखा, तुम्हें पता है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो जन्नत में गया न उसे कभी बुखार आएगा, न कभी उसे सर्दी आएगी, बीमार होने का टेंशन नहीं है, माल लूटने का टेंशन नहीं है, तुम्हारे घर पर किसी के हमलावर होने का टेंशन नहीं है, बल्कि वहां जिसको जो मिला है वो बहुत कुछ है। सूरह वाक़िया पढ़ो आप, कुरान पाक में अल्लाह ताला जन्नत के नक्शे को बयान फरमाया है, किस तरह से जन्नती बैठे होंगे, नहरें बह रही होंगी, उनके लिए कनीजें जन्नत की हूरें खिदमत के लिए तैयार होंगी, गिलमान होंगे, उनकी ख्वाहिश अभी होती नहीं जो चीज उनके सामने रख दी जाती है। किस चीज के खाने की ख्वाहिश करते हैं वो सब वहां दे दिया जाता है। प्लस क्या है, न तुम्हें नमाज पढ़ना है, न तुम्हें वहां रोजा रखना है, न तुम्हें वहां हज करना है, कुछ नहीं है। वो आराम की जगह है, आराम की जगह है। जन्नत में जाते ही फरिश्ता आवाज देगा उदखुलूहा बिसलामिन आमिनीन, आ जाओ अंदर, अब हमेशा हमेशा की सलामती है तुम्हारे लिए। अब यहाँ कोई हुक्म नहीं दिया जाएगा सुबह 5 बजे उठना है, वजू करना है, नमाज पढ़नी, सारा दारुल अमल खत्म हो गया। ऐश की जगह है। मुझे बताओ उस ऐश की जगह को अगर कोई